الرحمن الرحیم قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، جواب موسیٰ علیہ السلام۔ قال کا فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء، البتہ یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا اس کو مگر آسمانوں اور زمینوں کے رب نے، بصائر دکھانے کے لیے، مگر آسمانوں اور زمینوں کے رب نے دکھانے کے لیے، بریکٹ میں دلائل اور نشانیاں، دلائل اور نشانیاں کہ یعنی اللہ رب العزت نے اسے جو نازل فرمایا وہ اس لیے تاکہ یہ اللہ کے دلائل بنے اور یہ نشانیاں بنے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور یقیناً میں گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون تو ہلاک کیا ہوا ہے، مسبورہ ہلاک کیا ہوا ہے۔ یہاں علمتا کے نیچے لکھیں دل میں، دل میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون یقیناً تو جانتا ہے، یعنی دل سے تو بھی جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا اس کتاب یعنی لوح و تورات کو مگر آسمانوں اور زمینوں کے رب نے نازل کیا، اور اس لیے نازل کیا کہ وہ اللہ تمہیں بصائر دکھانے کے لیے اپنے دلائل اور نشانیاں، تاکہ اللہ تمہیں یہ نشانیاں اپنی دکھائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں گمان کرتا ہوں اے فرعون تو ہلاک کیا ہوا ہے، یعنی تو جو انکار کر رہا ہے نہیں مان رہا، لگتا یہی ہے کہ تیرے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے، مقابلہ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نتیجے میں ہلاک ہوتے ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پس فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ اکھاڑ دے ان کو زمین سے، اکھاڑ دے ان کو زمین سے، اکھاڑ دے یعنی نکال دے۔ ارادہ کا فاعل فرعون ہے، فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ ان کو اکھاڑ دے یعنی نکال دے زمین سے۔ زمین کے نیچے مصر، مصر۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، پس ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور ان سب کو بھی جو فرعون کے ساتھ تھے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس آیت میں فرمایا کہ فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان بنی اسرائیل کو مصر سے اکھاڑ دے گا۔ یستفزہ کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑ دینا، جیسے کوئی درخت ہو اور انسان اسے جڑ سے اکھیڑ دے تو پھر اس درخت کے دوبارہ امکان نہیں ہوتا لگنے کا، شاخیں کاٹ دی جائیں تو امکان ہے دوبارہ شاخیں آ جائیں، پھل توڑ دیے جائیں دوبارہ پھل آ جاتے ہیں، لیکن اگر جڑ سے نکال دیا جائے تو اب اس پر دوبارہ پھل پھول وغیرہ نہیں آتے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ میں ان کو بالکل ملک بدر کروں گا، یعنی ملک سے نکال دوں گا۔ تو اس نے اپنا منصوبہ بنایا میں ان کو نکالوں گا، تو وہ نکال نہ سکا، طاقت کے باوجود اللہ نے اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ تو کہا فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے ان فرعون کو اور اس کے ماننے والے سب کو غرق کر دیا۔ تو معلوم ہوا وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یستفز، یہ باب استفعال سے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب استفعال سے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے، من بعدہ یعنی فرعون اور اس کے حواریین کو غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکن الارض، تم لوگ رہو زمین میں، زمین میں بریکٹ میں مصر۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرا وعدہ آئے گا
जिअना बिकुम लफीफ़ा, हम ले आएंगे तुम सब को इकट्ठा करके, हम ले आएंगे तुम सब को इकट्ठा करके। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी इसराइल हमने फ़िरौन और उसके हवारियीन को गर्क कर दिया। अब उसके गर्क करने के बाद तुम ही इस ज़मीन में रहो। वो तुम्हें निकालना चाह रहा था, हमने उसको निकाल दिया। अब तुम मिस्र में आबाद रहो, लेकिन ये दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, तो एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और जब अल्लाह का वादा आएगा आखिरत की ज़िंदगी का, तो फिर हम तुम सब को इकट्ठा करके जमा करेंगे। यानी तुमने ये नहीं समझना ये दुनिया की ज़िंदगी असल है और इसी में मगन हो जाओ कि हमारे लिए कोई हलाकत नहीं है। नहीं, तुम पर भी मौत आनी है, और मौत के बाद हमने तुम सबको फिर महशर के मैदान में इकट्ठा करके तुम्हें तुम्हारे आमाल का फिर हमने बदला देना है। वबिलहक़्क़ि अनज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल। रबत ये है, पहले मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात का बयान था, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ा कुरान का बयान है। पहले मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात का बयान था, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े कुरान करीम का बयान है। वबिलहक़्क़ि अनज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल, सदाक़त कुरान, और हक़ के साथ हमने इस कुरान को नाजिल किया, और हक़ के साथ ये नाजिल हुआ। हक़ के साथ हमने नाजिल किया और हक़ के साथ ये नाजिल हुआ। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, फ़राइज़ ख़ातमुल अंबिया। और हमने आपको नहीं भेजा मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। इस आयत में फ़रमाया कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया है हक़ के साथ, यानी कुरान का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है, और इसके मज़ामीन सारे सच्चे और बरहक़ है, क्योंकि वो उस ज़ात की तरफ से है जो ज़ात बरहक़ है, और ये हक़ के साथ नाजिल हुआ। इसमें इशारा है जिब्राइल अमीन जो कुरान को लेकर आए ना, तो लेकर आने के दौरान भी कोई कमी बेशी नहीं हुई है माज़अल्लाह। देखें, एक होता है बादशाह किसी को पैगाम देता है कि तुम फ़लाँ तक ये पैगाम पहुँचाओ, ख़त देता है, तहरीर देता है, तो बसा औक़ात क़ासिद लेकर जाता है, लेकिन क़ासिद उसमें कुछ अपनी तरफ से इजाफ़ा कर देता है, पैगाम पहुँचाना हो तो उसमें कुछ कमी कर देता है। तो ये कुरान हमने हक़ के साथ नाजिल किया, हक़ के साथ आप तक पहुँचा, यानी दरमियान में लाने वाले जिब्राइल अमीन ने भी कोई माज़अल्लाह कमी बेशी नहीं की। जैसे हमने नाजिल किया इसी तरह आप तक पहुँचा। तो हक़ के साथ नाजिल हुआ, व बिलहक़्क़ि नज़ल, और हमने इसको जो नाजिल किया वो हक़ के साथ, यानी दरमियान में कोई ऐसी चीज़ कमी बेशी की नहीं हुई। वमा अरसलनाका, और हमने आपको नहीं भेजा मगर खुशखबरी देने वाला ईमान वालों को और डराने वाला कुफ़ार को। व क़ुरआनन फ़रक़नाहु, और हमने कुरान करीम को जुदा जुदा नाजिल किया। फ़रक़नाहु, जुदा जुदा हमने नाजिल किया, ब्रैकेट में आयात और सूरतों की शक्ल में, सूरतों और आयात की शक्ल में हमने कुरान को जुदा जुदा नाजिल किया। लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन, ताकि आप इसको पढ़ो लोगों पर ठहर ठहर कर। मुक्सिन, ठहर ठहर कर। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने कुरान करीम को नाजिल किया है थोड़ा थोड़ा, ब्रैकेट में तदरीजन तदरीजन, थोड़ा थोड़ा। देखें, इस आयत में फ़रमाया कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया जुदा जुदा करके, यानी हमने सूरतों की शक्ल में और आयात की शक्ल में हमने उसको अलग अलग किया ना। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता पूरे कुरान को एक सूरत बना लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं किया। कुरान करीम को 114 सूरतों पर तक़सीम किया, फिर कुरान करीम को 30 सेपारों पर तक़सीम किया गया, फिर कुरान करीम को अलग अलग आयात हैं, हर सूरत में 4 आयात, 20 आयात, 15 आयात, तो हमने उसको जुदा जुदा किया।
کیوں کیا؟ مقصد تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اگر یہ آیات نہ ہوتی تو اب سب کو پڑھا جاتا ایک سانس میں، جیسے آدمی تقریر کرتا ہے نا، اب وہ کہیں بریک نہیں لگاتا، تو اب وہ کرتا ہی جاتا ہے، بولتا ہی جاتا ہے۔ تو جب آدمی ایک ساتھ سارا بولتا ہے، پڑھتا ہے، تو عموماً سامعین کو سمجھ نہیں آتا، سامعین اکثر اس کو ضبط نہیں کر سکتے، محفوظ نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآنی آیات چونکہ آیت آیت ہے، تھوڑا تھوڑا آدمی کر کے پڑھتا ہے تجوید کے ساتھ، تو دوسرا سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اور اس کے لیے پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اس طرح نہ ہوتا بلکہ ایک ساتھ شروع ہو جاؤ، جیسے اردو کی کتاب ہے، اب اس میں کوئی وقف نہیں ہے، شروع سے آخر تک پوری 600 صفحوں کی ایک کتاب ہے، تو اس کو پڑھتے رہو، کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ تو بسا اوقات تسلسل کی وجہ سے مضمون سامعین کو سمجھ میں نہیں آتا، تو قرآن کو سورتوں اور آیتوں میں جوڑا گیا اور تقسیم کیا گیا تاکہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اور نمبر 2، ہم نے اس کو نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا، اگر ایک ساتھ نازل ہوتا تو ایک تو پورے قرآن کو پھر یاد رکھنا مشکل ہوتا، تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نازل ہوا تو اب قرآن کو یاد رکھنا آسان ہو گیا۔ نمبر 2، عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اب ایک ساتھ قرآن آتا، سب چیزیں، شراب حرام، جوا حرام، زنا حرام، قتل حرام، نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، جب سارے احکامات، قوانین ایک ساتھ لاگو کر دیے جائیں تو طبیعت پہ بڑی گرانی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ احکامات دیے تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تیسری حکمت، تاکہ قرآن کا حفظ بھی آسان ہو۔ اب ایک ساتھ 30 سپارے ہوتے، حفظ مشکل ہوتا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تو سب کے لیے حفظ بھی آسان ہو گیا، سیکھنا بھی آسان ہو گیا۔ نمبر 4، سیکھنا، جتنی آیات نازل ہوتی صحابہ سیکھ لیتے، پھر آیات نازل ہوتی پھر سیکھ لیتے، تو یہ آسان ہے۔ ایک ساتھ نازل ہوتا، سب سیکھنا مشکل ہوتا۔ دیکھیں آپ عالم بن رہے 8 سال میں بن رہے، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ ہی بن جائے، کوئی ایسا حربہ استعمال ہو کہ وہ ایک ساتھ 1 سال کے اندر بن جائے، مہینے کے اندر بن جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تدریجاً ہے۔ جیسے انسان ہے تو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ کل ماں کے پیٹ سے نکلا، آج جوان ہوا، پرسوں بوڑھا ہوا، ترسوں مر گیا، 4 دن کی زندگی، ایسا نہیں ہے، ہر کام میں تدریج ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے قرآن کریم کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیے، تو اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ پھر اکثر جو ہے یہ واقعے کے مطابق نازل ہوا، کوئی واقعہ پیش آیا تو پھر قرآن نازل ہوا، تو اب یہ انسانوں کو یاد ہو گیا نا، چونکہ واقعے کے بعد کوئی چیز نازل ہو جائے تو یہ پھر یاد رہتی ہے، بھولتی نہیں ہے۔ تو کوئی واقعہ ہوتا پھر قرآن نازل ہوتا تو اب صحابہ کو وہ چیز یاد رہتی، شان نزول کی وجہ سے۔ تو اس لیے واقعے کے بعد کوئی چیز ہو تو وہ یاد رہتی ہے۔ تو عموماً قرآن کی بہت سی آیات کسی خاص واقعات کے تناظر میں نازل ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پورا واقعہ یاد رہا۔ اب مثلاً اگر ایک ساتھ نازل ہوتا، اب اس میں غزوہ احزاب سے متعلق بھی آیات ہیں، احد اور بدر اور خندق اور تبوک سے متعلق بھی ہیں، منافقین کے بارے میں بھی ہیں، تو اب وہ سارے واقعات تو بعد میں پیش آنے تھے، اگر پہلے سے بتا دیے جاتے تو وہ سمجھ میں نہ آتے، طبیعت پہ گرانی ہوتی، بوجھ ہوتا، تو جس وقت جس کی ضرورت تھی اللہ نے اتنا نازل کر دی۔ تو اس میں بڑی حکمتیں۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، زجر، فرما دیجئے تم لوگ ایمان لے کر آؤ یا نہ لے کر آؤ، تم ایمان لے کر آؤ یا نہ لے کر آؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، دلیل نقلی نمبر 2، از منصفین اہل کتاب، از منصفین، منصف انصاف کرنے والے، از منصفین اہل کتاب، فرما دیجئے کہ یقیناً وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب قرآن کریم ان پہ پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل، اذقان تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، گر پڑتے ہیں تھوڑی،
تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. تو لکھیں سجدن حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اذا یتلا کے نیچے تأثر بدنی، تأثر بدنی، بدنی تأثر کیا ہے؟ جیسے قرآن سنتے ہیں تو تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ تأثر لسانی، زبان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارے رب کی ذات. ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا کیا ہوا ہے، وعدہ پورا کیا ہوا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، تأثر عینی، تأثر عینی آنکھوں کا اثر، اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل. یبکون، اور وہ رو رہے ہوتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن بڑھا دیتا ہے ان کے گڑ گڑانے کو. یزید میں ضمیر قرآن کریم کی طرف ہے، اور یہ قرآن کریم بڑھا دیتا ہے ان کے گڑ گڑانے کو، عاجزی کو. دیکھیں اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جو منصف مزاج معتدل لوگ تھے ان کے اوصاف بیان کیے، اور یہ فرمائے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ مشرکین مکہ اور یہودی ایمان نہ لائیں، تو آپ بے چین نہ ہوں، ان کے پیچھے غمگین نہ ہوں. آپ پر جو ایمان لا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں. اہل علم یعنی اہل کتاب کے جو منصف لوگ ہیں وہ آپ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، یعنی آپ پر پڑھے لکھے لوگ ایمان لا رہے ہیں. اگر یہ مشرکین مکہ جاہل نہیں بھی لاتے تو کوئی حرج نہیں، آپ کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں کی ایک جماعت موجود ہے. نمبر 2، قرآن نے کہا آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ نے پریشان نہیں ہونا، اب ان کی مرضی ہے. تو اس لیے کہا آمنو بھی او لا تؤمنو، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یعنی ایمان لاؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، ایمان نہ لاؤ تو تمہارا ذاتی نقصان ہے، اللہ یا اللہ کے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں. اب اہل کتاب کے ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے جو ایمان لے کر آئے، جیسے اب عبداللہ بن سلام تھے، یہود کے بڑے عالم تھے، وہ ایمان لائے. اور اسی طرح نجاشی ایمان لائے، بہت سے یہود و نصارہ میں مسلمان ہوئے. اب جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے ان کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے جسم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل. اب تھوڑی اس کو کہتے ہیں، یہ جو نیچے ہے یہ تھوڑی ہے، تو وہ گر پڑتے ہیں. یہ کنایہ ہے غیر اختیاری طور پر، یعنی ایسا اثر ہوتا ہے نا ان کے جسم پر، غیر اختیاری طور پر وہ گر پڑتے ہیں. قرآن کریم کا ایسا اثر ہے. دیکھیں اصل حکم تو ہوتا ہے کہ سجدہ جو کرتی ہے وہ پیشانی ہے، تو ہونا چاہیے تھا پیشانیوں کے بل گر پڑتے ہیں، پیشانیوں کے بل گر پڑتے ہیں، لیکن لفظ آیا تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. تو اب یہ اشارہ ہے کہ اگر اتنا اثر ہوتا ہے ان پر، اگر ان کے بس میں ہوتا کہ تھوڑی کو سجدے میں رکھنا تو وہ بھی رکھ دیتے. لیکن انسان سجدہ کرتا ہے نا، کیا رکھتا ہے؟ پیشانی، تھوڑی نہیں رکھ سکتا، بہت مشکل ہے. آپ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر زمین پر یوں رکھیں تھوڑی کو، بہت مشکل کام ہے. تو کہا ان کے بس میں نہیں ہے، ورنہ قرآن کا ایسا اثر ہے کہ یہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کر دیتے ہیں، ان کے بس میں نہیں ہے. یہ تو پیشانی کے بل تو کرتے ہی ہیں، یہ تھوڑیوں کے بل بھی کر دیتے ہیں، تو ایسا اثر ہے. آگے ان کے زبانی تاثر کیا ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ہر عجز سے، ہر عیب سے اور اولاد سے پاک ہے، اور ہمارے رب نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا ہوا ہے. اب یہ وعدہ کون سا؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو پہلے آسمانی کتابوں میں فرمایا تھا کہ ہم ایک پیغمبر آخر الزمان کو بھیجیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، ان پر ہم قرآن نازل کریں گے، تو اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا. تو جو وعدہ اہل کتاب سے ہوا تھا سابقہ آسمانی کتابوں میں، تو اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا. اب آنکھوں کا اثر کیا ہے؟ جب یہ لوگ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں تو یہ رو رہے ہوتے ہیں.
اور قرآن کریم ان کے گڑ گڑانے کو اور عاجزی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ یہ لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں جب دل صاف ستھرا ہو تو قرآن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، الاسماء والصفات میں امام بیہقی نے لکھا، فرمایا لو ان قلوبنا طہورت ما شبعت من کلام ربنا، لو ان قلوبنا طہورت، اگر ہمارے دل پاکیزہ ہوتے، لو ان قلوبنا طہورت ما شبعت من کلام ربنا، تو ہم اللہ کے کلام سے کبھی سیر نہ ہوتے، کبھی ہمارا دل نہ بھرتا۔ تو آج جو معاذ اللہ کسی کو قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کا دل پاک نہیں ہے، وہ گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا، اس لیے قرآن کی طرف اس کی رغبت نہیں رہی۔ جس دن یہ دل صاف ہو جائیں گے تو قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز وہ پڑھے گا ہی نہیں، اور قرآن سے وہ کبھی سیر نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی۔ نمبر 2، جب انسان قرآن پڑھتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور انسان کے دل و دماغ پر الفاظ اور معانی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آنسو نہ بہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دل سیاہ ہے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ دل صاف ہوگا، قرآن کریم کا دل پر اثر ہوگا۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علماء کرام کی شان یہ ہونی چاہیے جب قرآن پڑھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں، اور اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آنسو نہیں بہتے تو گویا ان کے پاس علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع جب بھی ہوگا تو دل نرم ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، آخرت کی طرف توجہ ہوگی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، امیدیں کم ہوں گی، اعمال کی کثرت ہوگی۔ یہ میں نے چند نشانیاں عرض کی کہ جب انسان کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، نیک بخت ہو جاتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے نیک بختی کی؟ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ جب بدبخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ نیک بخت ہوتا ہے تو رقیق القلب، دل نرم ہو جاتا ہے، بات کا اثر جلدی قبول کرتا ہے۔ بدبخت ہوتا ہے تو ہدایت کی بات قبول نہیں کرتا۔ اور جب تیسری بات نیک بخت ہوتا ہے، طول العمل، بدبختی کی نشانی اس کی امیدیں لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ نیک بخت ہوگا امیدیں مختصر ہوں گی۔ بدبخت آدمی نے بڑی لمبی امیدیں، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہے گھنٹے تک یہ زندہ ہے بھی یہ نہیں۔ اور نمبر 4، نیک بخت آدمی دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے، آخرت کی طرف رغبت کرے گا، دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اور 5ویں علامت نیک بخت آدمی کا عبادت میں اس کو سکون ملتا ہے، اور جب بدبخت ہو جائے تو عبادت اس پر بوجھ بن جاتی ہے، بس وہ جان چھوڑاتا ہے، اوپر نیچے ہو کے جان چھوڑاتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ اور جب نیک بخت ہوتا ہے زبان پہ ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور جب بدبخت ہو تو زبان سے اللہ ذکر کی نعمت چھین لیتا ہے۔ نیک بختی ہو تلاوت کثرت سے کرتا ہے، بدبختی آ جائے تو تلاوت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ نیک بخت ہوتا ہے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور بدبخت ہوتا ہے تو گن گن کر رکھتا رہتا ہے، ہر دن اٹھتا ہے گنتا ہے، اتنے اکاؤنٹ ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے، اتنی دولت ہو گئی، اس کو گن رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ نیک بخت ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے اور ان کو بھی آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، فکر مند ہوتا ہے۔ اور بدبختی ہوتی ہے تو اولاد کو دولت کا پجاری بناتا ہے، پیسہ جمع کرو، بس مال جمع کرو، دولت جمع کرو، تو خود بھی دولت پہ لگا، اولاد کو بھی دولت پہ لگا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اچھی صفت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ نیک بخت ہوگا نا، نظر کی حفاظت کرے گا، اور جب بدبختی ہوتی ہے تو انسان بد نظری کرتا ہے،
اور جب بدنظری کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، اس لیے بدنظری کرنے والے پر وحی کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا، قرآن حدیث پڑھے جائے اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نیک بخت آدمی کا حافظہ تیز ہوتا ہے، گناہ گار آدمی کا حافظہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ نیک بخت آدمی کی نیند اللہ اس کے اختیار میں کر دیتا ہے اور اس کی نیند کو پرسکون کر دیتا ہے، بدبختی میں نیند پرسکون نہیں رہتی۔ تو یہ بڑی اہم علامت ہے، یبکون، رونے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا انسان روئے اتنا اللہ کو وہ پسند ہے۔ جو اللہ کے سامنے نہیں روتا وہ سب کے سامنے روتا ہے، جو اللہ کے سامنے نہیں روتا وہ سب کے سامنے، ایک کے سامنے روئے گا میرے حالات ایسے ایسے، دوسرے کے سامنے روئے گا حالات ایسے، کچھ تعاون کرو۔ اور جو اللہ کے سامنے رونے والا ہوتا ہے اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم علامت ہے یبکون، اور رونا، اس لیے یہ صفت ہونی چاہیے جب بھی اللہ کا تذکرہ آئے، دین کی بات آئے، آخرت کی بات آئے تو انسان روئے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو بہرحال ساتوں سمندروں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن آنسوں کے ایک قطرے سے وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ سمندر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے، لیکن آنسوں کا قطرہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور وہ لوگ وَيَزِيدُهُمْ، قرآن کریم بڑھا دیتا ہے ان کے گڑ گڑانے کو، خشوع، گڑ گڑانا لکھیں بطور تمیز، خشوع کا لفظ ترکیب میں تمیز واقع ہو رہا ہے کہ کس کو بڑھا رہا ہے، تو ابہام کو دور کر دیا، ان کے گڑ گڑانے کو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، فرائض خاتم الانبیاء، فرائض خاتم الانبیاء، فرما دیجئے کہ تم پکارو اللہ کو اور تم پکارو رحمان کو، ایما تدعو، جس نام کے ساتھ بھی تم پکارو، جس نام کے ساتھ بھی تم پکارو۔ تدعو کے بعد عبارت معذوف ہے، فہو حسن، فہو حسن، جس نام کے ساتھ پکارو وہ اچھا نام ہے۔ فلہ الاسماء الحسنی، اور اللہ کے تو بڑے اچھے اچھے خوبصورت نام ہیں۔ یہ ہے علت، اسماء الحسنی کیا ہے؟ علت۔ ولا تجہر بصلاتک، اور آپ نماز میں اپنی آواز کو بہت بلند نہ کریں۔ ولا تخافت بہا، اور نہ اپنی آواز کو بہت پست کریں، پست نیچے، آواز کو بہت پست بھی نہ کریں، بلکہ وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ آپ تلاش کریں اس کے درمیان کا راستہ، لکھیں معتدل، آپ اس کے درمیان کا معتدل راستہ تلاش کریں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے تم پکارو اللہ کے کر پکارو یا رحمان کے کر پکارو۔ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پکارتے یا اللہ یا رحمان، تو یہ مشرکین کہتے کہ ہمیں تو درس دیتے ہیں کہ معبود ایک اللہ ہے، اور یہ تو دو خداؤں کو پکارتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور رحمان کو بھی پکارتے ہیں، تو یہ تو خدا اور معبود ایک نہیں ہے بلکہ دو ہو گئے۔ تو جواب آیا کہ رحمان کہو یا اللہ کہو، وہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، یہ سب اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اللہ کے خوبصورت نام ہیں۔ تو جتنے ناموں کے ساتھ بھی پکارو تم اللہ کو پکار رہے ہو، یعنی ذات ایک ہے اور یہ تعدد اسماء ہے۔ تو تعدد اسماء مستلزم نہیں ہے تعدد مسمى کو، تعدد اسماء مستلزم نہیں ہے تعدد مسمى کو۔ ناموں کا زیادہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ مسمى بھی زیادہ ہو، جیسے القابات کے بڑھ جانے سے لازم نہیں آتا کہ وہ شخصیت بھی بڑھ جائے۔ اب مثلا ایک آدمی حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مجود بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مصنف بھی ہے، مقرر بھی ہے، محقق بھی ہے، مدقق بھی ہے، مناظر بھی ہے، تو وہ ہے تو ایک ہے، تو ایک، لیکن یہ ساری جتنی اس کی نسبتیں لگی ہیں یہ سب اس کی عظمت کو بڑھا رہی ہیں، اس کے مقام مرتبے میں اضافہ کر رہی ہیں کہ وہ شخصیت ایک ہی ہے مسمى۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے۔ اب یہ جتنے نام ہیں، رحمان، رحیم ہے، قہار ہے، قیوم ہے،
یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو یہ سب دلالت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت شان پر۔ تو اسی لیے فرمایا وہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارنا، رحمان کہہ کر پکارنا دونوں کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں رحمان بابا، یہ ٹھیک نہیں کہتے، رحمان بابا نہیں کہنا چاہیے، عبد الرحمن بابا نام ہو، عبد الرحمن۔ رحمان ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ یا رحمان کہہ کر پکارو، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو نام کسی کا بھی لیں تو اس کا پورا نام لیں، عبد القیوم ہے، عبد السمیع ہے، اور عبد المتین ہے، عبد الرحیم ہے، تو ہر ایک کے ساتھ عبد لگائیں گے کہ رحیم کا بندہ۔ جب یہ صفت ہوگی وہ صرف اللہ کی ہوگی۔ ایما تدعو، تم جس نام کے ساتھ بھی اللہ کو پکارو، فہو حسن، وہ سارے نام کیا ہے؟ اچھے اچھے نام ہیں۔ فلہ الاسماء الحسنى، علت یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام بڑے خوبصورت نام ہیں، تمام نام بڑے خوبصورت نام ہیں۔ آگے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو نماز میں نہ بہت بلند کرو نہ بہت آہستہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تم تلاش کرو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھاتے تو اب جب بلند آواز کے ساتھ قرات ہوتی تو یہ مشرکین مکہ قرآن کریم کو سنتے تو معاذ اللہ کو، جبرائیل علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے کہ قرآن نازل کرنے والا، لانے والا، جس پہ لایا گیا، برا بھلا کہتے۔ اس لیے فرمایا زیادہ بلند آواز سے قرات نہ کرو، اور کہا اتنا آہستہ بھی نہ کرو کہ مقتدیوں کو بھی آواز نہ پہنچے، صحابہ اکرام کو بھی آواز نہ پہنچے، اتنی آہستہ قرات بھی نہ ہو، بلکہ درمیان کا راستہ ہو، درمیان معتدل راستہ ہو، یہ نہ بہت تیز اور نہ بہت آہستہ۔ تو اسی لیے قرات ہونی چاہیے ہمیشہ اعتدال کے ساتھ۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی طرح بعض امام جب نماز پڑھاتے ہیں بہت زیادہ زور لگاتے، اب حالانکہ اسپیکر موجود ہے اور اسپیکر سے آپ کی آواز جا رہی ہے تو بہت زور لگانے کی ضرورت نہیں، تو اب اپنی پوری طاقت صرف کر کے دوسروں کے کان کے پردے نہ پھاڑیں، ان کو مشقت اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ آواز آپ کی پہنچ رہی تو بس آپ ہلکی آواز میں قرات کریں، تو نہ بہت تیز ہو نہ اتنا تکلف ہو کہ آواز ہی نہ آئے۔ جیسے بعض ہوتے ہیں بتکلف بنے ہوتے ہیں، بتکلف قاری بنے، بتکلف عالم بنے، تو اپنا وہ تکلف ظاہر کرنے کے لیے آواز ہی نہیں نکالتے، پیچھے مقتدیوں کا آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو درمیانی راستہ کیا ہے؟ معتدل آواز ہونی چاہیے تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، فریضہ نمبر 2، فرائض خاتم الانبیاء میں دوسرا فریضہ، فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، کہ نہیں بنائی اس نے اپنے لیے اولاد، ولم یکن لہ شریک، اور نہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک، فی الملک، بادشاہت میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی حمایتی، ولی کوئی حمایتی، من الذل بوجہ ذلت، بریکٹ میں کمزوری، نہیں ہے کوئی حمایتی بوجہ ذلت، بریکٹ میں کمزوری، یعنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حمایتی کمزور ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ کمزور ہو اور اللہ کو کسی اپنے حمایتی اور طاقتور کی ضرورت ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ بڑائی بیان کیجئے اللہ کی خوب بڑائی، آپ بڑائی بیان کیجئے اللہ کی خوب بڑائی۔ دیکھیں اس آیت میں رد کیا گیا ہے یہود کا بھی، نصارہ کا بھی، مشرکین مکہ کا بھی۔ اب یہودی جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے، حضرت مریم کو زوجہ بنا رہے، مشرکین مکہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے۔ تو یہاں سب پہ نفی ہو گئی کہ وہ اللہ کی ذات، اس کے لیے کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کے ساتھ سلطنت میں شریک بھی نہیں ہے۔ تو ہر قسم کے
جو بھی شرک ہے سب کی نفی ہو گئی۔ دوسری یہ بات کہ دیکھیں آیت میں لم یتخذ ولدا، یہاں نفی صغیر ہے۔ نفی صغیر چھوٹا جو ہوتا ہے نا، دیکھیں انسان کو دنیا میں ضرورت ہوتی ہے مدد کے لیے، یا چھوٹے سے مدد لے رہا ہوتا ہے، یا بڑے سے مدد لے رہا ہوتا ہے، یا اپنے مساوی سے لیتا ہے۔ کسی کام میں مدد چاہیے، چھوٹے سے کہتا ہے یہ کام کر لو، اور کبھی اپنے ہم عصر سے مدد لے لیتا ہے، اور کبھی اپنے سے بڑے والے سے مدد لے لیتا ہے۔ تو اللہ نے تینوں کی نفی کر دی۔ تو لم یتخذ ولدا نفی صغیر، کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے کہ اللہ چھوٹوں سے مدد لے۔ ولم یکن لہ شریک، نفی مساوات، مساوات کی بھی نفی ہے کہ اللہ کے کوئی برابر بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی، نفی کبیر، نفی کبیر، تو تینوں کی نفی اللہ نے کر دی کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اولاد کی نفی پہلے کی ہے، کیونکہ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے انسان میں عجز آئے، اللہ عجز سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر نمبر 2، انسان کبھی تھک جاتا ہے، اس کو اپنے شریک کی ضرورت ہوتی ہے، سارے کام خود نہیں کر سکتا تو اپنے ساتھ معاون لوگوں کو ملاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کسی شریک کی ضرورت اپنے برابر والے کی بھی نہیں ہے۔ پھر کبھی ہوتا ہے یار چلو انسان کو چھوٹوں کی، اپنوں برابر والوں کی ضرورت نہ ہو، بڑوں کی ہو، بڑوں سے تعلقات بنائے جائیں جو بڑی بڑی سیٹوں پر ہیں، تو کہا اللہ سے بڑا کوئی نہیں کہ اللہ کو اس سے تعلق بنانے کی ضرورت ہو، وہ اپنے سے بڑے سے بھی پاک ہے، وہ اللہ کی ذات وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تم اس کی بڑائی بیان کرو اور خوب بڑائی کرو، یعنی وہ سب سے بڑھ کر وہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا اللہ کہتے ہیں، لیکن مشکل آتی ہے تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، مشکل آتی ہے غیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں جاتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب سب سے بڑا ہے تو تکلیف میں بھی سب سے پہلے رجوع اللہ کی طرف۔ اس صورت کا آغاز دیکھیں تسبیح سے تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور صورت کا اختتام ہوا ہے تکبیر پر، وَكَبِّرْهُ تکبیرا۔ تو صورت کے آغاز میں سبحان اللہ، اختتام پہ اللہ اکبر، یعنی آغاز بھی اللہ کا تعریف سے، اختتام بھی اللہ کی تعریف پر۔ تو کائنات کا آغاز بھی هو الاول، اختتام بھی والآخر، تو اللہ کی ذات سے آغاز بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے اوصاف بیان کیے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو صفاتی ناموں کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ ہر صفتی نام میں اللہ نے بڑی جو ہے نا وہ فضیلتیں بھی رکھی ہیں، اس سے انسان کے کام بھی بنتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اولاد کے دل میں محبت نہیں ہے، گھر والی کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے، یا ودودو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کے رزق میں تنگی ہے، حالات اس کے پریشان کن ہیں، تو وہ یا رزاق یا وہاب یا مغنی اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ کوئی کام انسان کے پھنسے ہوئے کھل نہیں رہے،